شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، مفکر اسلام ہیں، بہت بڑے مذہبی رہنما ہیں، ان کے بیٹے عاصم جمیل جو کہ ایک حادثاتی موت میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کو غسل دینے کے وقت کیا معجزہ پیش آیا، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتلائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ عاصم جمیل کی موت کے بارے میں عاصم جمیل کے چچا ڈاکٹر طاہر کا کہنا تھا کہ میں اس ویکینڈ پر گاؤں آیا ہوا تھا، ہماری ساری فیملی اس گاؤں میں موجود تھی اور مولانا طارق جمیل صاحب وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور ہفتے والے دن میری سالگرہ تھی۔ میں نے زندگی میں آج تک اپنی سالگرہ کو نہیں منایا، لیکن اس بار خاندان والوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی سالگرہ مناؤں، لہذا ہم نے سالگرہ کا پروگرام رکھا اور ہم نے بڑی جوش و خروش سے سالگرہ کو منایا اور رات دیر تک ہم اس فنکشن میں شریک رہے۔ صبح ہوتے ہی مولانا طارق جمیل صاحب اپنی فیملی کو لے کر فیصل آباد روانہ ہو گئے اور میں کچھ ٹائم کے بعد اپنے بچوں کو لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں لاہور کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے راستے میں خبر ملی کہ عاصم جمیل اس دنیا میں نہیں رہا۔ مجھے اس بات کو سن کر بڑا افسوس ہوا کہ عاصم جمیل کے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ بہرحال عاصم جمیل کی موت کے بارے میں ڈاکٹر طاہر کا کہنا تھا کہ عاصم جمیل اور میرا بیٹا عارفین اکٹھے ورزش کر رہے تھے، وہ اکثر دونوں اکٹھے ہی رہتے تھے اور اگر کہیں آنا جانا ہو تو بھی اکٹھے ہی جاتے تھے۔ اس دن بھی دونوں اکٹھے ورزش کر رہے تھے۔ عارفین ورزش کر رہا تھا اور عاصم جمیل پستول کو پکڑ کر چیک کرنے لگ گیا۔ عارفین نے کہا کہ عاصم اس کچھ نہ چھیڑو، کہیں چل نہ جائے۔ عاصم جمیل کہنے لگا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تو ویسے ہی چیک کر رہا ہوں، کہ اچانک سے عاصم جمیل کے ہاتھ سے وہ گن چلی اور گولی اس کے سینے میں جا لگی اور خون کے چھینٹے عارفین کے چہرے پر جا گرے، اور عارفین یہ سارا منظر دیکھ کر غمزدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ عاصم جمیل اچانک اس دنیا سے اس کی آنکھوں کے سامنے رخصت ہو رہا ہے۔ وہ عاصم جمیل کے جو غریبوں کا سہارا تھا، جو بیواؤں کا سہارا تھا، جو غریبوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، جس کا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ تھا، جس کا اوڑھنا بچھونا غریبوں کے ساتھ تھا، جو غریبوں کی مدد کرتا تھا، وہ عاصم جمیل اب اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کرنے لگیں کہ عاصم جمیل کو کسی نے گولی مار دی ہے، اس کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی، اس نے اس کو مار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن عاصم جمیل کے چچا ڈاکٹر طاہر کا کہنا تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عاصم جمیل کے ہاتھ سے گن چلی اور عاصم جمیل اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محترم سامعین، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ عاصم جمیل کو جس مولوی صاحب نے غسل دیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ عاصم جمیل کو جب میں نے غسل دیا تو میں نے جو منظر دیکھا وہ 40 سال میں نے نہیں دیکھا۔ 40 سال سے میں مردوں کو غسل دے رہا ہوں، اور عاصم جمیل کے چہرے پر جو حسن تھا، جو خوبصورتی تھی، جو نور تھا، وہ آج تک میں نے کسی کے چہرے پر نہیں دیکھا۔ عاصم کے ہاتھ بالکل نرم ملائم تھے اور ان کا جسم بالکل ڈھیلا ڈالا تھا کہ جیسے ایک عام انسان سویا ہوا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس طرح عاصم کا جسم تھا اور عاصم جمیل کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا تھا کہ عاصم جمیل اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اس کے دل میں اتنا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے جلد از جلد ہو جائے، اور یہی وجہ تھی کہ عاصم جمیل کو جب کوئی زندگی کی دعا دیتا تو وہ کہتا کہ مجھے لمبی عمر کی دعا نہ دیا کرو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ ایک مفکر اسلام ہیں، وہ اس وقت غمگین، پریشان اور غم سے نڈھال ہیں۔ ان کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔